بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردیس میں رہتے ہیں، وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کسی بھائی سے، کسی فیملی ممبر سے، بہن سے، یا کسی ریلیٹیو سے، یا کہ کسی جگہ سے وہ بچہ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب عمان وہ لے کر آنا چاہتے ہیں، پروسیس کیا ہے، کیسے عمان لے کر آ سکتے ہیں، قانونی پیچیدگیاں کیا ہوں گی، عمان کا قانون اور پاکستان کا قانون اس معاملے میں کیا کرتا ہے؟ بڑا ریئر سوال ہے آپ ڈھونڈ کے لائے ہیں. یہ بڑا ایک مشکل تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بڑا ریئر سوال ہے، اور اکثر ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے سوال آتے رہتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. پہلی بات یہ ہے بلال صاحب کہ یہ اس ملک میں ایڈاپشن لا نہیں ہے. اچھا. ہاں، جو ویسٹرن لا میں ہے، لا ٹو اڈاپٹ اے چائلڈ، کسی بچے کو اڈاپٹ کر لینا اور اپنی ولدیت دے دینا اور اپنی پیرنٹ ہوڈ دے دینا، وہ یہاں الاؤڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے بنیادی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہاں کا جو ڈومیننٹ لا ہے وہ ہے شریعہ لا. اسلامک شریعہ لا میں آپ کی ولدیت، وہ لینج جسے انگلش میں کہتے ہیں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، یہاں پہ دو مختلف پہلو ہیں. آپ کے سوال کا حصہ میں اسی پہ ایڈریس کروں گا. جی. ایک تو ہے نا عمانیوں کے لیے، تو عمانی یہاں کے نیشنل ہیں، ان کے لیے بھی ایڈاپشن کا لا بڑا لمیٹڈ ہے. اچھا. نہیں ہے اس میں. ہاں، کفالہ لے سکتے ہیں، کسی کی کفالت انہوں نے لے لی، کسی کے بچے کو اپنی سپرداری میں لے لیا، اپنے اس کو کفالت کا صحیح لفظ ہے. جی کفالت ٹھیک ہے، سمجھ کفالت، اس کی کفالت کی ذمہ داری لے لی. جی. لیکن اس کی جو ولدیت پہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے، تو وہ بہت کلیئر ہے. صحیح. اور اس کے لیے بھی یہاں پہ قانونی ایک پروسیجر ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ وہ ان کو جا کے منسٹری آف سوشل ڈیولپمنٹ میں جا کے اپنے آپ کو پورا بتانا پڑے گا، اس کی تفصیل، اس بچے کی، اور اس کے ساتھ آپ کا رشتہ کیا ہے، اور اس کی لینج کیا ہے، اور اس کے والد کا، اس کی والدہ کا، وہ سارا برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ سارا یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کون بچہ ہے آپ کفالت دینا چاہتے ہیں. تو اب میرے خیال میں آپ کے سوال فارنرز کے لیے ہے، جی. اور خاص طور پہ ہماری کمیونٹی، ہم پاکستانیوں کے لیے. جی. پاکستانی کمیونٹی کے لیے اس میں بہت بڑے مسئلے ہیں. اچھا. ہاں، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جو ہے وہاں سے اس کو جو ہمارے ہاں جو اڈاپشن کا لا ہے اس کے تحت پہلے اس کو ڈکلیئر کروائیں. کیسے ہوگا وہ ڈکلیئر؟ وہ وہاں پہ پاکستان کی گورنمنٹ میں آپ کو وہاں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ دونوں پیرنٹ جائیں گے؟ دونوں پیرنٹس جائیں گے، اور وہ وہاں جا کے باقاعدہ میجسٹریٹ کے سامنے وہ باقاعدہ بیان دیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بیان دیں گے اور وہ ود ان دی لا ایکسیپٹیبل ہوگا نہیں ہوگا، اس کی پراپرٹی کیا، انہیریٹنس کیا ہے، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ آپ اس بچے کے والدین کی جائیداد کے بارے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہیں. اچھا. کیونکہ اس میں لا آف انہیریٹنس بھی انوالو ہوتا ہے، خالی اڈاپشن نہیں ہوتی. ایون جو آپ جس بچے کو اڈاپٹ کریں گے تو آپ نے اس کو اپنی ولدیت کا تو نہیں دے سکتے، والد تو اس کا وہی رہے گا. جی. تو اس میں پھر قانون وراثت میں اس کا کیا حق وراثت ہوگا، اس میں شریعہ لا آپ کو وہ رکاوٹ ہوگی. بالکل سملر قسم کی رکاوٹ وہاں بھی ہے ہمارے پاس بھی. تو بلکہ اس قسم کے بہت سے کیسز پاکستان میں ہو چکے ہیں جس میں اڈاپٹڈ بچوں کا بعد میں چیلنج ہو گیا، ان کی جو وراثت کی تقسیم میں چیلنج ہو گیا. لیکن یہاں لانا اس کو پھر ایک ایکسپیکٹریٹ فیملی جو یہاں رہتی ہے وہاں سے بچے کو یہاں لانا وہ بڑا مشکل ہوگا، بہت مشکل ہوگا. لا سکتے نہیں ہیں کہ لا سکتے ہیں لیکن مشکل ہے. نہیں، لا تب سکیں گے نا کہ پہلے آپ یہ طے کریں گے کہ یہ ہے کون. جب یہ آپ کا بچہ نہیں ہے تو کیسے ہے، کیا حیثیت ہے. پھر اس میں ایک دوسری رکاوٹ آئے گی کہ اس کے ویزے کے لیے یہاں کی رائل عمان پولیس انوالو ہوتی ہے، امیگریشن. وہ پوچھے گا کہ اگر آپ اسے اپنی اولاد کے طور پہ لا رہے ہیں تو وہ آپ کی اولاد ثابت نہیں ہوتی. اس کا پاسپورٹ پہ اوپر نام اور ہے، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سے ہی اس کی ساری ڈیٹیل آئے گی. ابھی ریسنٹلی جب سے یہ سختیاں ہوئی ہیں، اب بہت زیادہ ایون جو پہلے سے لوگ ہیں ان کے بھی برتھ سرٹیفکیٹ چیک کیے جا رہے ہیں. صحیح. کیونکہ ایسے پہلے کچھ ہوا ہے، تو اس لیے اب کافی سختی ہے. تو یہ مشکل ہے، یہ ایڈاپشن
کے تحت بچوں کو یہاں لانا. لیکن مشکل ہے. I would say it's difficult.